یہ وطن ہمارا ہے. لہذا خدا کا شکر ہے کہ جن کو پالا گیا ان کی صفوں میں تو غدار نکلے, ملک کے دشمن نکلے, پاکستان کے دشمن نکلے, پاکستان کو توڑنے والے نکلے, موسیوں کے ایجنٹ نکلے. نکلے کہ نہیں؟ میں ڈرتا نہیں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. نکلے کہ نہیں نکلے موسیوں کے ایجنٹ؟ ایک جگہ نہیں نکلے, یہاں سے لے کے سرحد تک نکلے, اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے نکلے, قومی اسمبلی میں نکلے, سینٹ میں نکلے. بتاؤ 23,000 لاشیں اٹھانے کے باوجود کسی شیعہ نے غداری کی؟ بتاؤ کسی عالم نے ہمارے اپنے بچوں کو اسلحہ اٹھانے کی دعوت دی؟ کسی شہر میں بتاؤ ہمارے لوگوں نے فورسز پر حملہ کیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے. لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کالی بھیڑیں اتنی مضبوط ہیں اداروں کے اندر. بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ضیاء الحق کی باقیات اب تک وہ سبوں لیے جن کو اس زمانے میں دودھ پلایا گیا تھا وہ اب تک موجود ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایجنٹ ہیں, یا تو ان کا مقصد یہ ہے کہ آپریشن کے رخ کو موڑا جائے, لوگوں کو آپریشن کے خلاف کیا جائے, لوگوں کو آپریشن کے خلاف اکسایا جائے, ایک انارکی سی کیفیت ملک کے اندر پیدا کی جائے, ایک سول وار کی سی کیفیت ملک کے اندر پیدا کی جائے. کیا جرم ہے فیصل رضا عابدی کا؟ بتاؤ مجھے. کیا جرم ہے؟ لبیک یا حسین, 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 لبیک یا کیا جرم ہے اس کا؟ وہ تمہیں دہشت گرد نظر آتا ہے, اور تمہیں وہ دہشت گرد نظر نہیں آتے جو آپ 12 اسلام آباد میں کھڑے ہو کر دفعہ 144 کے باوجود جلسہ کرتے ہیں اور تکفیری نعرے لگاتے ہیں. تمہیں نظر نہیں آتے؟ علن اعلان دہشت گرد جن کو دنیا جانتی ہے, تمہیں نظر نہیں آئے؟ وہ پورے ملک میں دمدماتے پھرتے ہیں, ہر شہر میں جلسہ کرتے ہیں, جہاں جلسہ کرتے ہیں وہاں لاشیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں. اور فیصل رضا عابدی جو چینلز میں بیٹھ کے مظلوموں کا دفاع کرے, یہی جرم ہے نا اس کا. تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی بولے گا نہیں؟ ہم بولیں گے اس کے لیے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ہم بولیں گے اس کے لیے. ہمیں بھی بند کر دو, ہمیں بھی مار ڈالو. اس کا یہی جرم ہے کہ وہ آپریشن کی حمایت کرتا رہا. اس کا یہی جرم ہے کہ وہ دفاعی اداروں کا دفاع کرتا رہا, چینلز میں بیٹھ کے گالیاں دینے والے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, تمہارے خلاف باتیں کرنے والے سینٹ اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اور جو ملک کی بات کرے, جو مظلوموں کی بات کرے, ان کی عزتوں سے کھیلا جائے, ان کے گھروں میں گھس کے ان کو پکڑا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے. علامہ مرزا یوسف حسین, کیا قصور ہے اس کا جو کہ خطبے میں ظالموں کے خلاف بات کرتا ہے؟ نہیں بولے ان کے لیے؟ بڑا ڈرتے ہیں لوگ, سیاسی بات ہو جائے گی. نہ پاؤ مجھے, اگر کوئی میری زبان روک لے گا اور میں اپنے ضمیر کا مجرم بن کے جاؤں, یہ نہیں ہوتا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین,
ضمیر کا مجرم بن کے جیوں گا. اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا میں کہ اتنی باتیں کرتے ہو مظلوموں کی حمایت کی. وہ بیچارہ پکڑا گیا تو خاموش تھے. مرزا یوسف حسین پکڑا جائے تو میں خاموش رہوں. اگر نہیں بولو گے تو کل ایک ایک کر کے سب کے ساتھ یہی ہوگا. اس میں یہ نہ دیکھو کہ کون آواز اٹھا رہا ہے کون آواز نہیں اٹھا رہا. میں نے کیا کہا؟ فیصل رضا عبدی کی کوئی پارٹی نہیں ہے. تو جب کوئی پارٹی نہیں ہے تو کوئی نہ بولے اس کے لیے. وہ تمہاری پارٹی کا نہیں ہے اس لیے نہیں بولو. وہ میری پارٹی کا نہیں اس لیے میں نہیں بولوں. تمہاری پارٹی کا نہیں تم نہیں بولو. نہیں, اس نے مظلوموں کے دفاع کے لیے آخری حد تک جا کر آواز اٹھائی ہے. اس لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہر فورم پہ اس کے لیے آخری حد تک آواز اٹھاؤ. ہم لوگوں کو تم اسی وقت خاموش کر سکتے ہو, یا مار دو یا زندانوں کی تاریکیوں میں ڈال دو. دونوں حالتوں میں ہم فتح مند ہیں. ہم نہیں ڈرنے والے کسی چیز سے. ہم تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم تمہارے لیے لوگوں کے تانے سنتے ہیں اور تم ہمارے گھروں کی اور مقدس مقامات کی حرمتیں پامال کرو گے. ہماری مسجدوں میں سوائے قرآن کے اور مفاتیح الجنان اور دعاؤں کی کتابوں کے کچھ نہیں. ہم وہ بزدل نہیں ہیں جو مسجدوں کے صحن کھود کھود کر اس میں اسلحہ دفرا کے چھپاتے ہیں. ہماری بے توقیری نہ کرو. ہمارے مقامات کی بے حرمتی نہ کرنا. ہم مظلوم ضرور ہیں, بزدل نہیں ہیں. سارے اداروں کو میرا پیغام چلا گیا. میں جانتا ہوں میری آواز کہاں تک جاتی ہے اور جا رہی ہے کہ جو ہم نے احترام کا درجہ تمہیں دیا ہے اسے برقرار رکھو. جو عزت ہم تمہیں دے رہے ہیں برقرار رکھو. نچلی سطح پر یہ تمہارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگامیں ڈال کے رکھو. ورنہ یاد رکھو فیصل رضا عبدی اکیلا نہیں ہے. پاکستان کے 5 کروڑ عوام اس کے ساتھ ہے. 5 کروڑ شیعہ اس کے ساتھ ہے. یہ پوری ملت جعفریہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور پورے پاکستان میں مظاہرے اور کراچی میں دھرنے بتا رہے ہیں کہ سب ساتھ ہیں. یہی علامہ مرزا یوسف حسین صاحب کے لیے جملے کہہ رہا ہوں کہ اکیلا مت سمجھ رہا ہوں سالم کو. نہ سمجھنا کہ ان کی پارٹیاں الگ الگ ہیں. تمہیں معلوم ہی نہیں ہمارا خمیر کون سا ہے. انسان کے ترکیب عناصر کتنے ہیں؟ عناصر ترکیبی کتنے ہیں؟ 4 ہے نا. یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے 4 نہیں ہیں. تمام انسانوں کے عناصر ترکیبی 4 ہیں. شیعوں کے 5 ہیں. 5واں عنصر ترکیبی ہے کربلا. یہ تو بات مجھے کرنا تھی. کیوں؟
اس لیے کہ کتنی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی ہر مجلس آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں. کیوں؟ پتہ نہیں زندہ رہوں کہ نہ رہوں، تو دل میں بات نہ رہ جائے، حسرت نہ رہ جائے. کہہ دو، دل مطمئن رہے گا، مرنے کے بعد بھی روح مطمئن رہے گی. میرا خیال ہے کہ اداروں کو بڑی اچھی طرح پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ ہمیں اور دہشت گردوں کو ایک پلڑے میں کبھی بھی نہ رکھنا، ظالم اور مظلوم کو ایک آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہ کرنا. ہم مظلوم ہیں اور اسی لیے ہم نے ظلم نہیں کیا، نہ اپنے ملک پر، نہ اس قوم پر، نہ اس وطن کی مٹی پر. ہمارے ہاتھ رنگین نہیں ہیں. اس قوم کے جو خیانت کار ہے نا، خیانت کرنے والوں کے ہاتھ جس کو ناحق میں رنگے، ہمارے ہاتھ رنگین نہیں ہیں. لہذا یہ پیغام اوپر تک چلا جانا چاہیے کہ ہم نے تمہارا احترام کیا، ہم نے تمہاری عزت کی، ہم نے ہر مجلس، ہر جلسے، ہر جگہ تمہارے لیے دعائیں کروائی اور کرواتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں. لیکن یہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ تمہارے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ان میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ گیا. ہم تو اس لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ ظالموں کو کچلنے والے، یہ دہشت گردوں کو ختم کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر مظلوموں کے ساتھ بھی وہی رویہ اپناؤ گے، بیلنس رکھنے والا کہ چار ان کے پکڑے تو چار ان کے بھی پکڑو، یہ کیا بات ہوئی؟ ظالم الگ ہے، مظلوم الگ ہے. کتنے شہید ہوئے ہمارے، کتنے قاتل پکڑے، کتنوں کو پھانسیاں لگائیں. ہمارے صبر کو نہ آزمایا جائے. زیادہ پیغام ہے، تمام ایجنسیاں سن رہی ہیں، ریکارڈ کری. میری بات تو خاص طور پر ریکارڈ کریں کہ جو ہم نے عزت اور احترام اور توقیر تمہیں دی ہے اس کو برقرار رکھیں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس زبان میں بات کرنی ہے. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ ایک زبان کاٹ دو گے تو دوسری پیدا نہیں ہوگی. اگر ایسا ہوتا تو جس نے میثم طماع کی زبان کاٹی تھی پھر کبھی کوئی قیامت تک میثم طماع پیدا نہ ہوتا نا. تو ہمیں اپنی زبانوں کے کاٹے جانے کی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا لہجہ، ہماری زبان، ہمارا انداز ہمارے بچوں میں منتقل ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم چلے گئے تو ہم سے اچھے والے آتے ہیں. خدا کے بندو، علمدار کی مجلس ہے آج، تو سمجھو تو صحیح علمدار کہتے کسے ہیں. علمدار کی مجلس ہی تو مجھے جذبہ دے رہی ہے. میرے سامنے ہے وہ علمدار، بلکہ علمداروں کا خاندان ہے. اور پھر میں اس کا حق ذرا سا بھی ادا نہ کروں تو ہے مجھ پر، وائب ہو مجھ پر. بس یہ پیغام تھا. میں نے عرض کر دیا کہ مجھے کوئی شوق نہیں، نہ میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہے، نہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. میں کچھ یوز نہیں کرتا ہوں اور سوشل میڈیا سے سب سے زیادہ بھاگنے والا آدمی